الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ کچھ شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، آپ دنیا پر ایک نگاہ ڈالیے، لوگوں کی آوازوں کو سنیے، آس پاس کی صداؤں پر دھیان دیجیے، آپ کو ایک آواز سب سے زیادہ سنائی دے گی۔ کیا آپ کو ایک آواز سب سے زیادہ سنائی دے گی؟ اور وہ ہے حقوق طلبی کی آواز۔ کیا آواز ہے وہ؟ حقوق طلبی کی آواز ہے۔ ہر شخص دوسرے سے اپنے حق کا طلبگار ہے، ہر شخص کی زبان پر شکوہ ہے کہ اسے اس کا حق نہیں ملتا، اس کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ آقا کو شکایت ہے کہ اس کا ملازم اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، ملازم کو شکوہ ہے کہ آقا اس کی محنت کے مطابق اس کا حق نہیں دیتا۔ اسی طرح ہر شخص دوسرے سے حق تلفی کا شاکی ہے۔ گھر باہر، شہر دیہات، امیر غریب، عورت مرد، بچے بوڑھے، ہر جگہ ہر ماحول میں حقوق طلبی کی صدائیں گونجتی آج نظر آ رہی ہے۔ دوستو، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کس قدر تیگ و دور کرتے ہیں، کتنی محنت اور دوڑ و دھوپ کرتے ہیں۔ ہمیں جب ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمیں کس قدر ملال ہوتا ہے، اور ہم شکایت کے کیسے کیسے دفتر کھول دیتے ہیں۔ مگر حکم الحاکمین، جس کے قبضہ و قدرت میں ہماری ذات، ہماری جان و مال اور دنیا کا سارا کارخانہ ہے، ہر لخطہ ہر ساعت، جس کے ہم پر بے شمار احسانات و انعامات، کیا ہم نے اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کی؟ کیا اس کے جو حقوق ہم پر عائد ہے وہ ہم نے ادا کر دیے؟ باری تعالیٰ بھی ہم سے اپنے حقوق کی ادائیگی کا طلبگار ہے، وہ بھی اس کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ کیا ہم نے اس کے طرف دھیان دیا، اور کتنی مرتبہ دھیان دیا؟ کیا ہم نے اس کی طرف توجہ کی، اور کب کب توجہ کی؟ اگر ہم اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والے نہ بنیں گے تو کیا اللہ ہم سے خوش رہے گا؟ کیا اس کی رضامندی ہمیں حاصل ہوگی؟ کیا اللہ کے حقوق تلف کرنے کے بعد ہم اللہ کے غیظ و غضب اور اس کی زبردست پکڑ سے بچ سکیں گے؟ نہیں میرے بھائیو، ہرگز نہیں بچ سکتے۔ میرے محترم دوستو، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، پھر اس کے حقوق کو پہچانیں، اور حقوق کو پہچاننے کے بعد جان و تن سے اس کی عبادت میں لگ جائے۔ اس کے بغیر نہ ہمیں دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے، نہ آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کیونکہ اللہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، تسلیم کرے۔ ارشاد باری ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک و ساجی قرار دینا شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم کہا۔ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہر گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے، مگر یاد رکھو شرک کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے 5ویں پارے کے اندر، اللہ رب العزت فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ
فقد افترى اسما عظیما. کیا کہہ رہا ہے؟ بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا جائے، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جو چاہے گا. اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس نے بہت بڑا گناہ کا اقرار کیا. جس طرح اللہ ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی ذات کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی اور کو خدائی میں شریک نہ سمجھے، اسی طرح ہم پر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ جانے. جس طرح اللہ تعالیٰ کو دور و نزدیک کی خبر ہے، ہر کھلی اور چھپی چیز کا علم ہے، کسی اور کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ نہ ہو جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ و تصرف میں یہ ساری کائنات اور اس کا نظام ہے. وہ اس میں جیسے چاہتا ہے بناتا ہے، بگاڑتا ہے، کسی اور کے اندر یہ قدرت و طاقت نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ہم اس کی عبادت و اطاعت کریں، اس کے حکموں کے آگے سر کو جھکا دے. اس نے اپنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو دین اسلام بھیجا ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں. کیا اللہ کی عبادت کیسی کرنی چاہیے؟ جیسے کہ گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں. اگرچہ ہم اپنی ان ظاہری آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھتے، مگر اس میں کیا شک و شبہ ہے کہ خدا ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. ہماری ہر حرکت و سکون اس کی نگاہ میں ہے، ہمارا ہر قدم اس کے ارد و ارادہ و مشیت کا کامل ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کی عبادت میں اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. پس اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو بے شک اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی عبادت و پرستش کرے، اس کی عبادت و پرستش میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم اللہ کا حق ادا کرنے والے نہ بنیں گے بلکہ حق مارنے والے بن جائیں گے، اور حق مارنے کا جو خوفناک انجام ہوگا وہ کون نہیں جانتا. اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم سر اسی کے آگے جھکائے، کسی اور کے آگے سر کو نہ جھکائے. ہم اسی کے آگے سجدہ ریز ہو، سجدہ اسی کی ذات کو کرے، کسی کی قبر کو نہیں. طواف اس کی کے گھر خانہ کعبہ کا کرے، کسی مزار کا نہیں. نظر اور قربانی اسی کے نام کی اور کسی پیر فقیر کے لیے نہیں. حقیقی وحدانیت اور سچی حقوق اللہ کی ادائیگی اسی وقت ممکن ہے جب ہم یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص سمجھے. کسی اور کو خواہ و خدا کا کتنا ہی مقرب کیوں نہ ہو، نہ رہا اس کا اہل نہ سمجھے. سوچیے کتنی ناسمجھی اور نادانی اور بیوقوفی کی بات ہے کہ ہمارا کچھ مسلمان بھائی بزرگوں کی قبر کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو خدا کے ساتھ مخصوص ہے. مزارات کو چومنا، ان کا طواف کرنا، مزارات کو سجدہ کرنا، ان پر منتیں ماننا، چادر گاگر اور اس کی طرف بہت سی خرافات میں مبتلا ہے. سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ ان امور کو توحید کے خلاف نہیں سمجھتے بلکہ اسے کار ثواب کر سمجھ کر انجام دیتے. مولانا حالی نے اپنے مسدس میں ایسے ہی لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ کرے غیر غربت کی پوجا تو کافر، کرے غیر غربت کی پوجا تو کافر، جھکے آگ پر بہرا سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے منت مانگے، دعائیں مانگے،
نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آج عالم یہ ہے کہ آپ کسی بھی درگاہ یا مزار شریف پر جا کر دیکھ لیجئے، وہاں مزاروں پر جو رونق نظر آئے گی، مزاروں پر جو سج دھج دکھائی دے گی، وہ اسی کے بغل میں مسجد کو حاصل نہیں ہوگی۔ عرس کے موقع پر زائرین کے ہجوم کی وجہ سے راستہ چلنا دشوار ہوگا، کندھے سے کندھا چھل رہا ہوگا، مگر وہیں نماز کے وقت مسجد ویران سنسان نظر آئے گی۔ دو چار اللہ کے بندے پہنچ گئے تو پہنچ گئے، ورنہ مزار شریف کو چھوڑ کر مسجد کو کون جاتا؟ کسی شاعر نے سچ کہا، رہ گئے قبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، ہو چکا رخصت دلوں سے مسجدوں کا احترام۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، مگر اللہ کا بھی حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات انعامات کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے حقوق کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری باتوں کو، کہی سنی باتوں پر ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کرے، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔